الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل مدنی سورت ہے، اور اس میں تشریع اسلامی کی بنیادی مباحث، امت مسلمہ کی فکری تربیت اور نظام ولایت و ہدایت کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ امامیہ مفسرین کے نزدیک اس صورت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت، معاد، شریعت، اخلاق اور اجتماعی نظام حیات ایک مربوط سلسلے کے طور پر سامنے آتا ہے، اور ہر آیت کے ذیل میں روایات معصومین علیہ السلام اس آیت کی باطنی تفسیر کو روشن کرتی ہیں، حضرت انسان کے ذہن۔ لہذا نویں روایت جو ہے اس میں سوال ہوتا ہے زیادہ تر حروف مقطعات کے بارے میں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس کا جواب ہے، بہرحال دیکھتے ہیں۔ وعنه قال حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني قال حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم۔ یہ روایت جو ہے یہ حروف مقطعات خصوصاً الف لام میم کے معنی کو نہایت جامع انداز میں بیان کرے گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ قریش اور یہود نے قرآن کو جھٹلایا۔ علیکم السلام۔ کیا کہنے لگے؟ کذبت قریش والیہود بالقرآن وقالوا ھذا سحر مبین تقبلہ۔ یہودی کہنے لگے، قریش کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے من گھڑت ہے، قرآن کو جھٹلایا، تکذیب کی، اور کہا کہ یہ کھلا جادو ہے جس سے محمد نے خود گھڑ لیا ہے۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم ذالک الکتاب، اے یا محمد هذا الكتاب الذي انزلته اليك هو الحروف المقطعة التي منها الف لام میم وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين واستعینوا علی ذلک بسائر شہدائکم۔ خداوند متعال نے ان کے اس گمان کے جواب میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، اے محمد یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، انہی الگ الگ حروف یعنی الف لام اور میم، انہی الگ الگ حروف سے ترکیب پائی ہے جو تمہاری اپنی زبان اور تمہارے اپنے حروف تہجی کا یا تہجی کا مجموعہ ہے۔ لہذا
ان سے کہہ دو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو فَأْتُوا بِمِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاسْتَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ بِسَائِرِ شُهَدَائِكُمْ علیکم السلام۔ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو بلا لو اور تم بھی انہی حروف سے ایسا کلام بنا لاؤ۔ ثم بین انہم لا یقدرون علیہ بقولہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے واضح کر دیا کہ وہ ہرگز اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ چنانچہ فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دو اگر تم جنوں انس جمع کر لو، تم جنوں انس جو ہے وہ جمع ہو جاؤ تو تاکہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی بھرپور مدد ہی کیوں نہ کریں۔ ثم قال اللہ تعالی الف لام میم هو القرآن الذي افتتح بالالف لام بالف ولام یا میم عطف نہیں ہے بیچ میں۔ هو ذلك الكتاب الذي اخبرت به موسى فمن بعده من الانبیاء وَأَخْبَرُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي سَأُنزِلُهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ كِتَابًا عَرَبِيًّا عَزِيزًا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ پھر حق تعالی نے فرمایا الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نے موسیٰ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کو خبر دی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ میں تم پر یہ کتاب نازل کروں گا اے محمد، اور یہ کتاب عزت والی اور عربی زبان میں ہوگی۔ ارشاد ہوا اس کتاب کے آگے سے اور پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، یہ ایسے خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو حکمت والا اور ستودہ صفات ہے۔ لا ریب فیہ لا شک فیہ لظہورہ عندہم کما اخبرہم انبیاؤہم ان محمدا ینزل علیہ کتاب لا یمحوہ الباطل یقرأہ ہوا وامتہ علی سائر احوالہم ہدی بیان من الضلالۃ للمتقین الذین یتقون الموبقات وَيَتَّقُونَ تَسْلِيطَ السَّفَهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ حَتَّى إِذَا عَالِمُوا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ عَمِلُوا بِمَا يَجِبُ لَهُمْ رَضِيَ رَبِّهِمْ وَلَا رَيْبَ فِيهِ۔ ان لوگوں کو اس کتاب کے ظاہر ہونے میں کوئی شک نہیں تھا جب انبیاء نے ان کو خبر دے دی تھی، کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی اس کتاب کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے کی خبر دے دی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو باطل کے ہاتھوں ضائع نہیں ہوگی، اور محمد اور ان کی امت ہر حال میں اسے پڑھتے رہیں گے۔ ہدن یہ واضح ہدایت ہے گمراہی کے بالکل مقابل میں، للمتقین ان پرہیزگاروں کے لیے جو موبقات یعنی ناپسندیدہ کاموں سے بچتے ہیں اور اپنی جانوں پر جہالت کے غلبے سے بچتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر اس بات کو سیکھتے ہیں جن کا سیکھنا ان پر واجب ہے، اور ہر اس راہ کو اختیار کرتے ہیں جس میں ان کے پروردگار کی خوشنودی ہے۔ ثم قال وقال الصادق علیہ السلام الالف حرف من حروف قول اللہ دلنا بالالف على قول اللہ
ودل باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين، ودل بالميم على أنه المجيد المحمود في كل أفعاله، وجعل القول حجة على اليهود۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الف اللہ کے کلام کے حروف میں سے علیکم السلام، اور الف تمہارے کلمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور لام تمہارے جملے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ عظیم بادشاہ اور تمام مخلوقات پر غالب ہے، اور میم اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور و افعال میں مجید و محمود ہے، اور اس قول کو یہودیوں پر حجت قرار دیا۔ وذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم العهود والمواثيق ليؤمنن بمحمد العربي الأمي المبعوث بمكة الذي يهاجر إلى المدينة يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سورہ۔ اور بنی اسرائیل پر خداوند متعال نے اپنی حجت اس طرح قائم کی کہ ان کی طرف موسیٰ بن عمران اور پھر ان کے بعد آنے والے انبیاء بھیجے، اور سب اقوام بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ محمد عربی امی پر ایمان لائیں گے، وہ نبی جو مکہ میں مبعوث ہوگا اور پھر مدینہ ہجرت کرے گا، اور جو ایک ایسی کتاب لے کر آئے گا جس کی متعدد صورتیں حروف مقطعہ سے شروع ہوں گی۔ تحفظه امته فيقرؤونه قياما وقعودا ومشاة وعلى كل الاحوال يسهل الله عز وجل حفظه عليهم ويقرنون بمحمد اخاه ووصيه علي بن ابي طالب الاخذ عنه علومه التي علمها والمتقلد منه الامامة التي قلدها۔ اس نبی کی امت اس کتاب کو حفظ کرے گی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اسے تلاوت کرے گی، اور خداوند متعال اس کتاب کا حفظ کرنا ان کے لیے آسان بنا دے گا، اور وہ امت علی ابن ابی طالب کو جو محمد کے بھائی ہیں اور وصی ہیں رسول خدا کی طرح احترام دے گی، اس لیے کہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا علم ان سے حاصل کریں گے، اور آپ کے بعد امامت کا منصب سنبھالیں گے کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ وَيُضَلِّلُ كُلَّ مَنْ عَانَدَ مُحَمَّدًا بِسَيْفِهِ الْبَاطِرِ وَيُفْهِمُ كُلَّ مَنْ جَادَلَهُ وَخَاصَمَهُ بِدَلِيلِهِ الْقَاهِرِ يقاتل عباد الله على تنزيل الكتاب حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين۔ پھر فرمایا علی علیہ السلام دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیز دھار تلوار سے مغلوب کریں گے، اور اہل جدل کو مضبوط دلائل سے خاموش و لاجواب کریں گے، بندگان خدا تک کتاب الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے قتال کریں گے، یہاں تک کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں کتاب خدا کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ ثم اذا صار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى رضوان اللہ عز وجل وارتد كثير ممن كان اعطاه ظاہر الایمان وحرفوا تعویلاته وغیروا معانیه ووضعوها على خلاف وجوهها۔ پھر جب رسول خدا نے فردوس اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی تو ان میں سے بہت سے لوگ جو بظاہر ایمان لائے تھے اپنے دین سے پھر جائیں گے، وہ قرآن کی تعویل کو بگاڑیں گے، اس کے معانی کو بدلیں گے، اور اس کو غلط رخ پر پیش کریں گے۔ قاتلهم بعده على تأويله حتى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسئ الذليل المطرود المغلوب۔
تب علی علیہ السلام دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اس مرتبہ تفسیر قرآن کی حفاظت کے لیے ان سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام کی طرف سے شیطانی فریب کاری اور پستی ظاہر ہو جائے اور شیطان رسوا اور مغلوب ہو کر رہ جائے۔ قال فلما بعث الله محمدا وأظهره بمكة ثم صيره منها إلى المدينة وأظهره بها ثم أنزل عليه الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبرى بألف لام ميم، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني سأنزله عليك يا محمد۔ پھر فرمایا اللہ تعالی نے محمد کو مکہ میں مبعوث فرمایا، پھر انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ فرمایا۔ خداوند متعال نے ان پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن کی سب سے بڑی سورت کو الف لام میم سے آغاز بخشا، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب، وہی کتاب جس کی نزول کی خبر میں نے اپنے گزشتہ انبیاء کو دی تھی۔ اے محمد، انہوں نے اپنی امتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کتاب میں تم پر نازل کروں گا یا یہ کتاب تم پر نازل ہوگی۔ لا ریب فیہ فقد ظاہر کما اخبرہم بہ انبیاؤہم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل يقرأه هو وأمته على سائر أحوالهم۔ پھر فرمایا لا ریب فیہ، یعنی وہ خبر پوری ہو گئی اور وہ مبارک کتاب جو باطل کے ہاتھ سے مٹنے والی نہیں محمد پر نازل ہوئی، محمد اور ان کی امت ہر حال میں اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ثم اليهود يحرفونه عن جهته ويتأولونه على خلاف وجهه ويتعاطون التوصل إلى علم ما قد طواه الله عنهم في حال آجال هذه الأمة وكم مدة ملكهم۔ اس کے بعد یہود نے اس کتاب کے معنی کو بگاڑنا شروع کیا اور اس کی نادرست تفسیر کرنے لگے اور اس کھوج میں لگ گئے کہ امت محمدیہ کی حکومت اور ان کے دور کی مدت کتنی ہے۔ اللہ کے خداوند متعال نے یہ امر ان سے پوشیدہ رکھا تھا۔ فجاء الى رسول اللہ منہم جماعت فولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا مخاطبتهم فقال قائلهم ان كان ما يقول محمد حقا فقد علمناكم قدر ملك امته هو 71 سنة الالف 1 واللام 30 والمیم 40۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ان سے بات کریں۔ تو جب بات شروع ہوئی تو یہودیوں میں سے ایک نے کہا اگر محمد کا کلام حق ہے تو ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ محمد کی حکومت کی عمر 71 سال ہے، کیونکہ الف کا عدد 1، لام کا عدد 30 اور میم کا عدد 40 ہے۔ فقال علی علیہ السلام فما تصنعون بألف لام میم صاد وقد انزلت علیہ؟ قالوا هذه 61 سنة و100 سنة۔ قال فما تصنعون بألف لام را وقد انزلت علیہ؟ فقالوا هذه أكثر وهذه 231 سنة۔ فقال علی علیہ السلام فما تصنعون بمن انزل علیہ الف لام میم را؟ قالوا هذه 271
सनतन। अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम स्वाद भी आप पर नाजिल हुआ है, इसका क्या करोगे? यहूदी कहने लगे ये तो पहले से ज्यादा है और 161 साल की खबर देता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम रा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, इसका क्या करोगे? यहूदी कहने लगे ये तो इससे भी ज्यादा है, इसमें 231 साल की मुद्दत है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलिफ लाम मीम रा भी नाजिल हुआ है, इसका क्या हिसाब करोगे? तो यहूदी कहने लगे इसमें 271 साल की मुद्दत है। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम फ़वाहिदतुन मिन हादिही लहू औ जमीउहा लहू फ़ख्तलत कलामुहुम फ़बअदुहुम क़ाल लहू वाहिदतुन मिनहा वबअदुहुम क़ाल बल तुजमउ लहू कुल्लुहा वज़ालिक सबअ मिअतिन व अर्बउन व सलासून सनतन सुम्मा यरजिउल मुल्क इलैना यानी इला यहूद। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें से कोई एक मुद्दत उम्मत मुहम्मदिया की उम्र बताता है या इन सब का मजमुआ? यहूदी इस पर इख्तलाफ में पड़ गए, कुछ ने कहा एक अदद मुराद है, कुछ ने कहा सबका मजमुआ मुराद है, यानी 233 साल। और इस मुद्दत के ख़त्म होने के बाद हुकूमत दोबारा हम बनी इसराइल को मिलेगी। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम अकिताबुन मिन कुतुबिल्लाहि नतक़ बिहादा अम आराउकुम दल्लतकुम अलैहि फ़क़ाल बअदुहुम किताबुल्लाहि नतक़ बिही वक़ाल अल-आख़रून मिनहुम बल आराउना दल्लत अलैहि। अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पहली जमात से पूछा क्या खुदा की किसी किताब ने ये बात कही है या तुम्हारा अपना गुमान है? कुछ ने कहा हाँ खुदा की किताब में है, और कुछ ने कहा ये तो हमारा अपना इस्तिंबात है। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम फ़अतू बिल किताब मिन इंदिल्लाहि यंतिक़ु बिमा तक़ूलून फ़अजज़ू अन इराद ज़ालिक वक़ाल लिल आख़रीन फ़दुल्लूना अला सवाब हाज़ा अर्रअय फ़क़ालू सवाबु रअयना दलीलुहु अला अन्ना हाज़ा हिसाबुल जुमल। अमीर उल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने पहले ग्रोह से फरमाया तो अल्लाह की कोई किताब ले आओ जिसमें ये बात है। वो आजिज आ गए और कोई दलील न ला सके। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दूसरे ग्रोह की तरफ रुख किया और फरमाया तुम अपनी राय की सेहत पर कोई दलील पेश करो। उन्होंने कहा कि हमारी राय की सेहत का इस्तिदलाल इन हरूफ के हिसाब पर है, इसके अलावा हमारे पास कोई दलील नहीं है। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम कैफ़ दल्ल अला मा तक़ूलून व लैस फ़ी हाज़िहिल हुरूफ़ मक़तरहतुम बिही बिला बयान अरअयतुम इन क़ील लकुम इन्न हाज़िहिल हुरूफ़ लैस दालतन अला अन्न हाज़िहिल मुद्दा मुल्क उम्मत मुहम्मदिन वलाकिन्नहा दालतुन अला अन्न ज़ालिका लिकुल्लि वाहिदिन मिन्ना व मिनकुम बिअदद हाज़िल हिसाब दिराहिम औ दनानीर औ अला अन्न लिअली अलैहिस्सलाम अवन्न लिअलिय्यिन अला कुल्लि वाहिदिन मिनकुम दैनन अदद मालिही मिस्लु अदद हाज़ल हिसाब अवन्न कुल्ल वाहिदिन मिनकुम क़द लुअिन बिअदद हाज़ल हिसाब। अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हिसाब तुम्हें इस नतीजे पर कैसे पहुंचा देता है जबकि ये हरूफ अपने अंदर तुम्हारे दावे की कोई अलामत तो रखते ही नहीं है। फर्ज करो अगर तुम्हें कहा जाए ये हरूफ उम्मत मुहम्मदिया की हुकूमत की मुद्दत पर दलालत नहीं करते बल्कि इस बात पर दलालत करते हैं कि इस हिसाब के मुताबिक हम में से हर एक के दिराहिम और दीनार की तादाद भी इसी हिसाब के मुताबिक होगी, या ये हरूफ इस बात पर दलालत करते हैं कि अली का तुम में से हर एक पर एक कर्ज है जिसकी मिकदार तुम्हारे माल की तादाद के बराबर है। इस हिसाब से निकलने वाले अदद के मुताबिक या तुम में से हर एक पर इस हिसाब के मुताबिक लानतें की गई हैं
جتنی اس حساب سے نکلتی ہیں، یعنی اس حساب کے مطابق تم میں سے ہر ایک پر اتنی لعنتیں نکلتی ہیں جتنی تم پر بھیجی گئی ہیں۔ قالوا یا ابا الحسن لیس شیئا مما ذکرتہ منصوصا فی الف لام میم و الف لام میم صاد و الف لام را و الف لام میم را فإن باطل قولنا لما قلنا باطل قولك لما قلت۔ کہنے لگے اے ابو الحسن جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے یہ تو نہ الف لام میم میں منصوص ہے، نہ الف لام میم صاد میں، نہ الف لام را میں، اور نہ الف لام میم را میں، لہذا اگر ہمارا قول باطل ہے تو اس بنیاد پر آپ کا نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ فقال خطیبهم و منطیقهم لا تفرح یا علی بأن عجزنا عن إقامة حجة على دعوانا فأي حجة في دعواك إلا أن تجعل علي بأن عجزنا عن إقامة حجة على دعوانا فأي حجة في دعواك إلا أن تجعل عجزنا حجتك فإذا ما لنا حجة فيما نقول ولا لكم حجة فيما تقولون۔ ان کا خطیب اور فصیح زبان مقرر کہنے لگا اے علی اس بات پر خوش نہ ہو کہ آپ نے ہمیں اپنے دعوے کے لیے دلیل پیش کرنے سے عاجز کر دیا، آپ نے بھی اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی بلکہ صرف ہماری عاجزی کو اپنی دلیل بنا لیا ہے، لہذا نہ ہمارا قول قابل قبول ہے اور نہ آپ کا قول، آپ کے قول میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ قال علی علیہ السلام لا ثواب ان لنا حجتا فی المعجزة الباہرة ثم نادى جمال اليہود یا ایتها الجمال اشہدی لمحمد ووصیہ فتبادرت الجمال یا جمال صدقت صدقت یا وصی محمد وکذب ہؤلاء اليہود۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور تو ہمارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے دعوے کی دلیل موجود ہے اور وہ یہ کہ یہ قرآن ایک عظیم اور حیرت انگیز معجزہ ہے۔ پھر یہودیوں کے اونٹوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے اونٹو محمد اور ان کے وصی کی گواہی دو۔ اونٹ فوراً بول اٹھے اے وصی محمد آپ سچ فرماتے ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے اور یہ یہودی جھوٹے ہیں۔ فقال علی علیہ السلام هؤلاء جنس من الشہود یا ثیاب اليہود التي علیہم اشہدی لمحمد ولوصیہ فنطقت ثیابهم كلها صدقت صدقت یا علی نشہد ان محمد رسول اللہ حقا وانک یا علی وصیہ حقا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی گواہی دینے والی مخلوقات ہی کی ایک جنس ہے۔ پھر فرمایا اے وہ لباس جو یہودیوں کے جسم پر ہیں محمد اور ان کے وصی کی گواہی دو۔ اچانک ان سب کے لباس بول پڑے اور کہنے لگے آپ سچ فرماتے ہیں اے وصی محمد، آپ سچ فرماتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں اور علی واقعی محمد کے وصی ہیں۔ لم يثبت لمحمد قدم في مكرمة إلا وطأت على موضع قدمه بمثل مكرمته فأنتما شقيقان من إشراق نور الله تعالى تميزتما اثنين وأنتما شريكان في الفضائل إلا أنه لا نبي بعد محمد۔ اور پھر یہ ابھی یہودیوں کے تن پر جو کپڑے تھے وہ گواہی دیتے ہوئے آگے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی بلند مقام ایسا نہیں جس پر محمد نے قدم نہ رکھو مگر علی بھی اس مقام پر ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ تم دونوں ایسے بھائی ہو جو خدا کے نور میں ایک ساتھ درخشاں ہوئے
اور نیکیوں میں برابر شریک ہو، مگر تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فعند ذلك خرست اليهود وآمن بعض النظارة منهم برسول الله وغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين۔ اس وقت یہودی خاموش ہو گئے، ان میں سے بعض یہ منظر دیکھ کر رسول خدا پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی یہودی اور دیگر دیکھنے والوں پر شقاوت غالب رہی۔ فذلك ما قال الله تعالى لا ريب فيه أنه كما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووصي محمد عن قول محمد عن قول رب العالمين، ثم قال هدى بيان وشفاء للمتقين من شيعة محمد وعلي أنهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها واتقوا إظهار أسرار الله وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد فكتموها واتقوا سطر العلوم عن أهلها المستحقين لها فيهم نشرها۔ یہی وہ معنی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، جیسا کہ محمد اور ان کے وصی نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نقل فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے مراد یا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے یا امام صادق علیہ السلام۔ ہدن ہدایت ہے، یعنی وہ قرآن محمد علی کے پرہیزگار شیعوں کے لیے بیان اور شفا ہے۔ وہ پرہیزگار شیعہ جنہوں نے تمام انواع کفر سے پرہیز کیا، گناہوں سے بچتے رہے اور مہلک اعمال سے دور رہے، انہوں نے خدا کے رازوں اور اس کے پاک بندوں کے اسرار کو محفوظ فرمایا اور انہیں نشر نہیں کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔